ایئر مارشل صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنگوں کی نوعیت بدل گئی ہے، اور جس طرح ماضی میں جنگیں ہوا کرتی تھی اس میں جو چیزیں امپورٹنٹ تھی اب وہ لیس امپورٹنٹ ہو گئی ہے اور بہت ساری چیزیں نئی آ گئی ہیں، تو یہ کیا تبدیلی آ گئی ہے جنگوں کی نوعیت میں؟ دیکھیے، جو ہے نا، جو سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس کر گئی ہے، اور جو ہے نا آپ بہت کم پیسے خرچ کر کے ایک بہت بڑا مقصد یا ڈیمیج کر سکتے ہیں اپنے اینیمی کو. پہلی تو یہ چاہیے. لیکن ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے صافی صاحب، وہ یہ ہے کہ 1998 کے بعد ہم دونوں نیوکلیئر کیپیبل ہو گئے. ون دوسری بات یہ کہ دنیا میں اور کوئی دو نیوکلیئر کیپیبل کنٹریز نہیں ہیں جو نیبرز ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ فاربیڈ اگر کوئی ایک کنٹری نیوکلیئر میزائلز فائر کرتی ہے تو دا ٹائم آف فلائٹ آف دیٹ میزائل کین ویری فرام 3 منٹس ٹو انڈر 15 منٹس. اب یہ جو ٹائم ہے نا بہت کم ہے، ٹھیک ہے، فرام ڈیٹیکشن ٹو رسپانس. اس لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں 1998 کے بعد جب بھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی وہ کنونشنل ڈومین میں نہیں ہوئی. کنونشنل ڈومین یہ ہوتی ہے کہ آرمی سے لڑتی ہے، ایئر فورس سے لڑتی ہے، اور نیوی سے لڑتی ہے. انڈیا نے نا اس وقت سے 1998 کے بعد سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس جگہ کو فائنڈ کرے، یا وہ کہ جہاں وہ پاکستان کو میکسیمم ڈیمیج پرووائڈ کر سکتا ہے، اسٹیئنگ ان دا سب کنونشنل ڈومین. ٹھیک ہے نا. سو اب جنگیں جو ہیں نا وہ بجائے لمبی ہونے کے چھوٹی ہو گئی. سو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اور انڈیا کے جتنے کانفلکٹس ہوئے ہیں پچھلے 25 سے 30 سال کے بیچ میں، وہ 5 سے 6 دن کے اوپر محیط رہے ہیں. اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک کنٹری نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے اوپر پہنچ جائے گی. اس لیے جو ہے نا ایئر فورسز جو ہیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، خاص طور پہ دونوں پاکستان اور انڈیا کے لیے. اس لیے کہ ایئر فورس ایک وہ واحد انسٹیٹیوشن ہے ہر ڈیفنس فورس کے پاس، جس کے تحت آپ 1 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر اینیمی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. باقی کسی بھی فورس کو امپلائی کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ موومنٹس بڑی ہوتی ہیں تو ان کو سیٹلائٹ اور دوسری چیزوں سے پک اپ کیا جا سکتا ہے اور آپ تیار ہو سکتے ہیں. لیکن ایئر فورس اس وقت ہم بیٹھے ہم اپنے جہازوں سے کہیں گے جی ڈیلی اٹیک کر دو، تو اگر وہ ریڈی ہوں گے تو 25 منٹ کے بعد وہ ایئر بون ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. سو یہ جو ٹائم اتنا کم ہو گیا ہے کہ اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب ایک نارمل کنونشنل جنگ ہو ہی نہیں سکتی. اس جنگ میں 2025 میں جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا، پاکستان نے اپنی کچھ ریڈ لائنز ڈیفائن کر دی، کیونکہ یہ 5ویں مرتبہ تھا کہ انڈیا نے ہم سے ایک فالس فلیگ آپریشن کے بہانے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا. سو ہم نے ان کو بتا دیا کہ جی کہ اگر آپ نے اس ریڈ لائن کو اب اگلی مرتبہ کراس کیا تو ہمارا رسپانس جو ہم نے 10 مئی 2025 کو دیا تھا، اب ہم رکیں گے نہیں، بے شک پریزیڈنٹ ٹرمپ کہے یا کوئی بھی کہے، اور ہم آپ کو سو پلیز ڈو ناٹ کراس دس لائن. سو انڈیا کو نا یہ بہت سمجھ میں آ گیا ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ان دا نیئر فیوچر ہمارے ساتھ سب کنونشنل ڈومین میں کوئی جنگ نہیں کرے گا. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا باز آ گیا ہے تو نہیں آیا. اس وقت بھی انڈیا ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے اپنے پراکسیز کے تھرو، افغانستان سے TTP BLA کے تھرو کر رہے ہیں. جہاں 2025 میں ایک ڈائریکٹ کانفلکٹ ہوا تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اس وقت ایک انڈائریکٹ کانفلکٹ چل رہا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا تھرو اٹس پراکسیز. لیکن جس طرح پاکستان نے 2025 میں انڈیا کو سبق سکھایا تھا، پچھلے 3-4 مہینوں میں ہم نے وہاں جو پراکسیز ہیں ان کو بھی سبق سکھا دیا کہ جی کہ بس انف از انف، اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر دہشت گردی بند نہیں کی تو ہم آپ کو اندر گھس کے ماریں گے. اور پاکستان ایئر فورس نے آپ کی نالج میں یہ کہ جا کے اس جگہ اٹیک کیا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم میں اٹیک کیا جائے گا. ٹھیک. جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نوعیت تبدیل ہوئی ہے جنگوں کی اور تنازعات کی؟ صافی صاحب دیکھیں، اس سے پہلے تھا کانٹیکٹ وار، کہ دونوں فورسز ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں، گتھم گتھا ہوں. لیٹ سے ایئر فورس کی ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے، ہمارے ٹینکس ان کے ٹینکس کے ساتھ، تو اس طرح کی جنگیں ہوتی تھی جس کو آپ کہتے تھے کانٹیکٹ وار. 25 اور 26 سے جو چیز برج ہوئی ہے نان کانٹیکٹ وار، کہ ہم کہیں بھی کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے.
آپ دیکھیں 25 میں دونوں جو ایئر کرافٹ تھے انڈین اور ہمارے، ان میں جیسے ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ 190 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا، اتنے دور سے وہ ایک دوسرے کو افیکٹولی اسٹرائک کر رہے تھے. تو یہ ہے ابھی وہ جنگیں شاید نہ ہوں گتھم گتھا والی. ابھی ایران اور اسرائیل کی بھی آپ دیکھیں، بیچ میں کئی ممالک ہیں لیکن پھر بھی ایران نے اسرائیل کو ڈیمیج کیا اور اسرائیل نے ایران کو ڈیمیج کیا. تو یہ بہت بڑا ایک چینج آئی ہے. دوسرا جو ملٹری ڈومین میں ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں اے سیمیٹرک وار، کہ جہاں پہ جو اپوننٹس ہیں ان برابر نہ ہوں، ایک کم ہے ایک بڑا ہے. جیسے ایران کا اگر کمپیریزن کیا جائے اسرائیل اور یو ایس کے ساتھ، تو اسرائیل یو ایس بہت زیادہ سپیریئر ہے. مینز آف وار، ذرائع جو جنگ کے آ گئے ہیں وہ اس طرح کے آ گئے ہیں کہ آپ بہت سستے سسٹمز کے ساتھ، بہت ان ایکسپینسو سسٹمز کے ساتھ دشمن کے بہت زیادہ ایکسپینسو سسٹمز کو ایگزاسٹ کرواتے ہیں. یہی ایران نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی. تو میرے نزدیک جو فیوچر وارفیئر کی ہے، جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جنگ کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، قرآن نے بھی کہا تھا کہ اور تیار رکھو اپنی قوت اپنے ذرائع جنگ کے ساتھ، وہ ذرائع بدل رہے ہیں. پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب نمبرز جس کے زیادہ ہیں وہ جیتے گا، لیکن اب زمانہ ہے نالج کا. ایک بندے کے پاس 100 گنز ہیں، ایک بندے کے پاس 10 گنز ہیں، لیکن 10 گنز والے کے پاس راتوں رات ایک ایسا نالج آ جاتا ہے کہ وہ 100 گنز کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ناؤ. نالج بیسڈ، جس کے پاس سپیریئر نالج ہے وہ دوسرے کو شکست دے گا. آپ نے ایران اور امریکہ کی جنگ کا ذکر کیا، تو اس میں ان کا شاہد ڈرون جو ہے اور میزائل بنیادی ہتھیار ہے ان کا. تو پاکستان اس حوالے سے کتنا ہمارا مواد اس معاملے میں برابر ہے؟ الحمدللہ. دیکھیں جو ایران کی جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ کاسٹ آف وار کو بڑھایا جائے، کہ میں اگر $1000 ایکسپینڈ کر رہا ہوں وہ ملینز آف ڈالرز ایکسپینڈ کرے. اس کے جو سسٹمز اس کے رسپانس پہ آ رہے تھے، شاید یہ ڈرون کے رسپانس میں وہ اس سے 10 گنا زیادہ ایکسپینسو تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ امریکہ کے اوپر بہت بڑا ڈینٹ پڑا. پاکستان بھی الحمدللہ ان سارے فیلڈ میں تیار ہے. ڈرون کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ جو ہے کافی حد تک قابلیت ہے، اینٹی ڈرون کے اوپر بھی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے پہلے کہا S-400 کا ذکر ہو رہا تھا، 25 اور 26 نے یہ چیز بڑی کلیئرلی ایمرج ہوئی ہے کہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کاغذوں پہ کچھ اور تھے، آن گراؤنڈ کچھ اور تھے. اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کوئی چیز وہاں پہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، آئرن ڈوم اور تھارڈ سسٹم ایوری تھنگ دے ہیڈ، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ میزائلس نے پینیٹریٹ کیا. سو S-400 ڈیفینیٹلی ایک بہت سپیریئر سسٹم ہے، لیکن اس کا بھی جواب پاکستان نے نکالا. ڈرون کی فیلڈ میں بھی جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہر فیلڈ میں مقابلہ کرے گا. ڈیفنس کے لحاظ سے بھی ہم مطمئن رہیں بہت اللہ کا فضل. میزائل اور ڈرونز کے؟ دیکھیں اب 2-3 چیزیں. ایک طرف دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کا بجٹ کتنا زیادہ ہمارے سے، ڈیفنس بجٹ سائز اس کا ہمارے سے بڑا ہے، لیکن جو 25 کی جنگ نے جو ظاہر کیا کہ اب جذبہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، لیڈرشپ ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، اسٹریٹجی ہمارے مقابلے میں نہیں ہے. سو اس لیے جنگیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ صرف ٹیکنالوجی سے آپ سارا کچھ نہیں حاصل کر سکتے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو فائٹرز پیچھے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ انڈیا کو یہ بہت اچھے طریقے سے سبق مل گیا ہے. میں یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ 25 کی جنگ کے بعد جو اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ پاکستان کی فیور میں ٹلٹ ہو چکا ہے. اب انڈیا کو کافی ٹائم لگے گا کہ اپنی ان ایڈیکویسیز کو ایڈریس کر کے پھر جا کے وہ کچھ سوچ سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کنونشنل ڈومین میں کچھ لڑائی کرے. ان کنونشنل میں وہ آلریڈی لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا، اور اس میں بھی ہم اس کو بیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اس لڑائی میں جو ہے اپنی فوج کو بھی ڈسکریڈٹ کیا، ان سے جھوٹ بلوا کے، اور کہ ہم نے پاکستان کے طیارے گرا دیے. تو فوج کو بھی پولیٹیسائز بھی کیا اور ڈسکریڈٹ بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنے آرم فورسز کو انکیپیسیٹیٹ کیا رادر دین کیپیسیٹیٹ کرنے کے انکیپیسیٹیٹ کیا. جیسے میں نے کہا کہ ان کا پلان تھا تیجاز ڈیولپ کرنا، رشین کولیبریشن، انہوں نے اس کو ختم کر کے کک بیکس کے لیے آف دا شیلف جہاز خریدنا شروع کر دیے. رزلٹ انہیں مل گیا کہ ان کے سسٹمز انٹیگریٹڈ نہیں تھے. دوسرا، جب میں نے دونوں فورسز کو میں کمپیئر کرتا ہوں، پاکستان آرم فورسز اینڈ انڈین آرم فورسز، آپ ہسٹری دیکھیں، انڈین آرم فورسز جاتی ہیں UN مشن کے اوپر، ریپ کیسز ہوتے ہیں، وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں ایوارڈز حاصل کرنے کے لیے. وہاں کی مائیں ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو کھانا ٹھیک نہیں ملتا. ہماری طرف آپ کنورسلی دیکھیں، جذبہ دیکھیں.
آپ کوئی آپ کو اس طرح کے وہ انسیڈنٹ آپ کو نہیں ملیں گے الحمدللہ. اور ہماری مائیں کہتی ہیں کہ میرے 10 بیٹے اور بھی ہوئے تو وہ بھی میں دوں گی آرمی کے لیے. تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے دونوں آرم فورسز میں. اقوام ارمن صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی تنازع تو ہے کشمیر کی وجہ سے، کیونکہ کشمیر پہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہی تنازع کی جڑ ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ یہ اتنی جنگیں ہو گئی. تو کشمیر کے مسئلے کی سلوشن کا کوئی نیئر فیوچر میں امکان نظر آتا ہے؟ اگر آپ شارٹ ٹرم فیوچر میں تو میرے خیال میں نہیں، کیونکہ انڈیا اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں پاؤں گھسیٹتا رہے گا اپنا. لیکن کشمیر ایشو جو ہے 2025 کے بعد اب دوبارہ جو دنیا کے میجر کیپٹلز ہیں ان کے مین پیج پر آ گیا ہے. وہ یہ وجہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں پوری دنیا جو ہے نا وہ وکٹر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. 2025 کی اس کانفلکٹ کے اندر اب انڈینز خود کہہ رہے ہیں کہ ایک کلیئر وکٹر ایمرج ہوا ہے اور وہ ہے پاکستان. سو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو پاکستان نے پچھلے 1 سال میں جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، بے شک وہ ملٹری میدان میں ہوں یا سفارتی میدان میں ہوں، وہ اس ایک وکٹری کی وجہ سے جو ہم نے 10 مئی 2025 کو حاصل کی تھی. سو اسی طرح کیونکہ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر اس علاقے کے اندر پیس اور ٹرینکویلٹی رکھنی ہے، اکنامک گروتھ کروانی ہے، یا اس علاقے کے اندر کوئی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. سو جب پاکستان نیٹ ڈیفنس پرووائڈر یا سیکیورٹی پرووائڈر یا اسٹیبلٹی پرووائڈر بن جائے گا تو پھر پاکستان کے ایشوز جو ہیں وہ بھی دنیا کے کنسرن والے ہو جائیں گے. اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب تک یہ 2 ایشو جو ہیں کشمیر اور واٹر یہ ریزولو نہیں ہوگا، اس علاقے میں امن نہیں آئے گا. اور میرے خیال میں 2025 کا ایک جو پازیٹیو ایلیمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں کشمیر دوبارہ دنیا کے اسکرین کے اوپر آ گیا. ٹھیک جنرل صاحب، ہندوستان زیادہ تر قریب گیا ہے اسرائیل کے، اور اسرائیل ظاہری بات ہے کہ ہمارا بھی نمبر 1 دشمن ہے، اور 2 نمبر 1 دشمن ہمارے ساتھ مل گئے ہیں. تو اسرائیلی ٹیکنالوجی اور اسرائیلی مدد وہ ہمارے لیے کوئی سیریس تھریٹ تو نہیں بن سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسرائیل اور امریکہ نے دونوں نے مل کے ایک بہت بڑا مارکا کرنے کی کوشش کی، اور وہ ایران کو سبڈیو کرنے کی کوشش کی، اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کی. ظاہراً تو نظر آ رہا ہے کہ اس میں فیل ہوئے ہیں. اور انڈین جرنلز نے خواب دیکھنا شروع کر دیے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم 3 ڈائریکشن سے پاکستان کو پریس کریں گے، ایک افغانستان، ایک انڈیا اور ایک ایران. کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر حاوی نہ ہو سکے. وہ تو اللہ کے فضل سے نہیں ہوا، ان کے خواب تو ادھورے رہ گئے. تو میرے نزدیک یہ ایک انہولی الائنس ہے، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ پریزیڈنٹ بش نے ایک ٹرم یوز کی تھی، ایکسز آف ایول. میرے نزدیک دے آر ناؤ ایکسز آف ایول، کیونکہ اس پرٹیکولرلی کانفلکٹ میں، ایرانین کانفلکٹ میں، پاکستان ایمرج ہوا ایز ایجنٹ آف پیس، انڈیا ایمرج ہوا ایز ایجنٹ آف کانفلکٹ. وہ لڑائی کے کروانے کے چکر میں، پاکستان امن کروانے کے چکر میں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ اس پہ فکر نہیں ہے. اور اگر مجھے ایک موقع دیں تو میں جو کشمیر کے ایشو کے اوپر تھوڑا سا کہنا چاہوں گا. میں آئی ایم اے PhD آن سی پیک. میرے نزدیک سی پیک ایک بہت خوبصورت اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. جسٹ امیجن صافی صاحب کہ اگر جی بی سے سی پیک گزر رہا ہو تو انڈیا کا باپ بھی جو ہے وہ جی بی کو کلیم نہیں کر سکے گا، جو ابھی کلیم کرتا ہے. تو اگر ہم سی پیک کے پیرائے میں کشمیر ایشو کو دیکھیں تو میرے نزدیک بہت اچھے پراسپیکٹس ہیں فیوچر میں پاکستان کے لیے.